محمد میاں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ بعض چیزیں بعض شخصیات کے ساتھ اس طرح لگ جاتی ہیں کہ وہ اس کی شناخت اور پہچان بن جاتی ہیں۔ ہمارے دیار میں ایک صاحب جمعیت العلماء ہند سے ان کا اتنا تعلق تھا کہ ان کا تعارف لوگ کراتے تھے کہ مولانا جمعیت العلماء ہند ہیں نام کے علاوہ۔ تو حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ اب اس کے بعد 2-3 مقالات اسی موضوع پر ہیں۔ ہمارے دیار کا ایک بہت بافید ادارہ دارالمصنفین ہے، جس کے رفقا میں ناظم بلکہ وہ تو تھے سید سلیمان ندوی، مولانا شاہ معین الدین ندوی، سید صباح الدین عبد الرحمن جیسی شخصیات، مولانا عبدالسلام قدوائی وغیرہ اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں مولانا کریم صفات اصلاحی۔ ان کا عنوان ہے مولانا سید محمد میاں اور جمعیت کے تعارف اور موقف کی ترجمانی میں ان کی مساعی کا جائزہ۔ مولانا سے درخواست ہے کہ 5 منٹ کے اندر اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنوان آپ حضرات نے سن لیا ہے، مقالہ کافی طویل ہے، میں نے 2.5 پیج میں اس کی تلخیص کی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ مولانا سید محمد میاں ہندوستان کی مایہ ناز اور ممتاز درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے نمایاں ترین فضلاء میں تھے۔ ان کی شخصیت علم و فضل، سعی و عمل، زہد و ورع سے عبارت تھی۔ اخلاق و شرافت کے اعلیٰ مقام پر فائز اور نمونۂ اسلاف تھے۔ مطالعہ و تحقیق و تصنیف و تالیف کا عمدہ ذوق تھا۔ تفسیر و حدیث، فقہ و منطق، ادب و تاریخ، سیرت و سوانح، تعلیم و تعلم اور سیاست و مذہب سے ان کو خاص شغف تھا۔ ان کا طرز تحریر نہایت شگفتہ، دلنشین اور سادہ تھا۔ رفت خیال، افادیت، معنویت، جامعیت، وسعت مطالعہ، خوبی تجزیہ ان کی تصنیفات و مضامین کے اصلی جوہر ہیں، جس کے سبب وہ اپنے ہمعصر علماء اور دانشوروں میں الگ مقام رکھتے ہیں۔ جرأت و ہمت، بے خوفی، صبر و استقامت، بے لوثی، پاکیزہ نفسی، ایثار پسندی نے ان کی عالمانہ شان میں 4 چاند لگا دیا تھا۔ تصنیفی و تالیفی خدمات کے علاوہ مدرسہ شاہی کی مراد آباد کے اہتمام، ادارہ حفظ الرحمان کی بنیاد، جمعیت ٹرسٹ سوسائٹی کی صدارت اور جمعیت کی ایک عرصہ تک نظامت، تحریک آزادی کی عملی جد و جہد کے سبب متعدد دفعہ سنت یوسفی کی ادائیگی اور آزادی کے بعد راجیہ سبھا کے الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب کیے جانے کی پیشکش ٹھکرا دینا ان کی انتظامی اور دیانتدارانہ صلاحیت کے مظاہر ہیں۔ ان علمی اور قومی کاموں میں ان کی سب سے اہم اور نمایاں خدمت جمعیت کا تعارف اور قومی، ملی، سیاسی اور مذہبی امور و مسائل میں جمعیت کے موقف کی ترجمانی ہے۔ بحیثیت ناظم جمعیت کی قومی، ملی، سیاسی خدمات اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اس کی کوششوں کا تعارف، جمعیت کے کاموں اور اس کے موقف پر اپنوں اور غیروں کے اعتراضات کا مسکت اور مدلل جواب دینا ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ مولانا نے اس ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک محسوس کیا اور کہاں تک اس سے عہدہ برا ہوئے، اس کا جائزہ و مطالعہ آج کے مخصوص حالات کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اس سے ایک طرف مولانا کے عہد میں جمعیت کے کاموں کی نوعیت اور اس عہد کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوگا، دوسری طرف اس وقت جب ملی، قومی، سیاسی اور دینی مسائل سر اٹھاتے تھے تو جمعیت کے انداز سے ان کا مقابلہ کرتی تھی اور اپنا موقف اور رخ کس طرح اس وقت کی حکومت کے سامنے رکھتی تھی معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ ہر سطح پر نہ صحیح ملکی اور سیاسی سطح پر ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے آج بھی حالات اور چیلنجز اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پرخطر ہیں جتنے کہ اس زمانے میں تھے۔ زین نظر مقالے میں مولانا کی انہی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں پہلے جمعیت کے قیام و آغاز پر مولانا محمد میاں کے قلم سے نکلی ہوئی تحریروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جمعیت علماء ہند کا پہلا اجلاس 1919 میں امرتسر میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے علماء نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کا مقصد تعلیم و تعلم، سیاسیات، مذہب و
و اخلاق، تمدن و معاشرت، اقتصادیات وغیرہ سے متعلق پیش آمدہ مسائل کا حل باہمی بحث و تمہیز اور تحقیق کی روشنی میں پیش کرنا تھا تاکہ عام مسلمان اس راستے پر عمل کر سکیں۔ جمعیت کے اغراض و مقاصد میں اسلام، مرکز اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلامی قوت کو نقصان پہنچانے والے اثرات کی مدافعت، مسلمانوں کے مذہبی اور وطنی حقوق اور ضروریات کی تحصیل و حفاظت، علماء کو ایک مرکز پر جمع کرنا، ملت اسلامیہ کی شرعی تنظیم اور محاکم شرعیہ کا قیام، شرعی نصب العین کے موافق قوم اور ملک کی کامل آزادی، شرعی حدود کے مطابق غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ ہمدردی و اتفاق کے تعلقات کا قیام وغیرہ بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔ ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر جمعیت نے جو خدمات انجام دی ہیں، مولانا نے جمعیت علماء کیا ہے کے نام سے اپنی کتاب میں استقصا کیا ہے۔ کتاب کی فہرست عناوین سے جمعیت کے دائرۂ کار کا ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا سید محمد میاں کے دور میں جمعیت کے کندھے پر ملک و ملت کے جس قسم کے مسائل کے حل کی ذمہ داری تھی، آج بھی چند ایک کو چھوڑ کر ملک میں تقریباً اسی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ اس وقت تو ملت کی عام بے حسی، غفلت، عدم بیداری، جہالت، انتشار اور بے حمیتی کے سبب ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء آج بھی اسی طرح منتشر اور باہم دست و گریمہ ہیں۔ فتنہ ارتداد کی ترقی یافتہ شکل، گھر واپسی، لو جہاد، دہشت گردی کا مسئلہ اور طلاق ثلاثہ، تعدد ازدواج اور حلالہ جیسے ہمارے شرعی مسائل میں حکومت کی مداخلت، مدارس کی تعلیم کو ملک مخالف قرار دینے، گوکشی کے نام پر عام مسلمانوں کو بھیڑ کے ذریعے قتل اور مسلمانوں کو برادران وطن کی نگاہ میں اچھوتی قوم ثابت کر کے ان سے الگ کرنے کی ناپاک مہم چھیڑی گئی ہے۔ اس قسم کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قسم کی چارہ جوئی اس سے پہلے کی گئی تھی، اس کی تفصیل مولانا سید محمد میاں کے قلم سے موجود ہے۔ جمعیت کی موجودہ قیادت یقیناً اس سے سبق حاصل کر کے اپنی کارکردگی کو مزید مستحکم اور متاثر کن بنا سکتی ہے۔ تحریک آزادی کے لیے جمعیت کی کوششوں کا انتہائی پرزور انداز میں مولانا نے تعارف کرایا ہے۔ بالخصوص 1945 میں تقسیم ہند اور مطالبہ پاکستان کے خلاف متحدہ ہندوستان کی حمایت وغیرہ جیسے کام حصول آزادی کے لیے اس کی عظیم جد و جہد کو ثابت کرتے ہیں۔ مولانا نے اپنی کتابوں اور مقالات میں جمعیت کی ان تمام سرگرمیوں اور قربانیوں کو قلم بند کر کے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد ہنگامی حالات میں جمعیت نے جو خدمات و مساعی انجام دی، مولانا سید محمد میاں کے نوک خامہ کی گرفت میں واقعات بھی آ گئے ہیں۔ اس سے جمعیت کی گزشتہ بہتر کارکردگی سامنے آتی ہے۔ چنانچہ 1947 عیسوی میں حصول آزادی کے بعد ملک کے اندر جو شورش و ہنگامہ برپا ہوا اور خون ناحق کا جو سیلاب امڈا، مولانا سید محمد میاں نے جمعیت کی اس وقت کی سرگرمیوں کو بھی قلم بند کر دیا۔ لکھتے ہیں کہ جمعیت نے عام مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا، شورش زدہ علاقوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو اپنی جان پر کھیل کر وہاں سے نکالا، ان کے کھانے پینے، لباس اور لحاف کا انتظام کیا، ہزاروں اغوا شدہ خواتین کو برآمد کیا، مسلمانوں کے لیے قائم کیا، گرفتار شدہ مسلمانوں کے لیے قانونی امدادی کمیٹی قائم کی، مسلمانوں کو شہری حقوق دلانے میں مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ آخری پیراگراف پیش خدمت ہے۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے دینی، مذہبی، ملی، سیاسی اور قومی مسائل و امور ہیں جن میں مولانا سید محمد میاں نے جمعیت کے خصوصی موقفوں کی وضاحت و تشریح اور اس کی خدمات و مساعی کو دل نشین پیرائے بیان میں پیش کیا ہے۔ مولانا جمعیت کی پالیسیوں، ضابطوں اور سب سے بڑھ کر اس کی اس روح سے آشنا تھے جس کا خمیر ملک و ملت کی غیر جانبدارانہ ترقی کی فکر، اخوت و بھائی چارگی، فرقہ واریت، جبر و تشدد، ظلم و جور، حق تلفی سے نفرت و عداوت کے جذبے سے تیار ہوا تھا۔ وطن سے محبت، اس کے لیے ایثار و قربانی، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر قسم کے تعاون، اس کی آن بان شان کے لیے مر مٹنے کو وہ جزء ایمان سمجھتے تھے۔ وسعت مطالعہ اور ملک کی و قومی معاملات میں مسلسل غور و فکر کرنے کے سبب ان کی سیاسی بصیرت پختہ
اور قابل قدر ہو گئی تھی. ساتھ ہی ملت اسلامیہ کے مذہبی، تہذیبی، معاشرتی اور شہری حقوق کی حفاظت و صیانت کا سودا بھی ان کے سر میں ہمیشہ سمایا رہتا تھا اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے پر راضی نہ تھے اور اس جانب سے پوری چوکسی برتتے تھے. ان کا علمی و سیاسی قد بڑا تھا، لیکن انہوں نے ذاتی مفاد پر ہمیشہ قومی و ملی مفاد کو ترجیح دی. ایک عظیم قائد کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے. ان کی شخصیت کے تمام پرتو اور پہلو جمعیت کے کاموں کے تعارف اور اس کے موقف کی ترجمانی پر مشتمل ان کی مذکورہ بالا تحریروں میں موجود ہیں. مولانا نے جمعیت کو جن خطوط پر آگے بڑھایا تھا اور اس کو ناگفتہ بحالات میں بھی ہندوستان کی ایک مؤثر جماعت بنانے کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کیا تھا، جمعیت کو مقبولیت کے جس بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے کوشش کی تھی، ضرورت ہے کہ انتہائی گہرائی و دلچسپی سے ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ جمعیت اپنے موجودہ وقار میں اضافہ کرے اور اس کی آواز ملت اسلامیہ کی آواز سمجھی جائے. شکریہ.